جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن پاک سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو فوراً مان لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر ہی عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لیا ہے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی۔ لیکن جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور وہی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، یعنی سیدھی راہ پر چلتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں خوب بارشیں برساتے ان کے اوپر اور انہیں سیراب کرتے، اور ان سے ان کی کھیتی باڑی بہت زیادہ ہو جاتی اور ہر طرف ان کے رزق آسمان سے برستا۔ تو یہ صرف شکر گزاری کی وجہ سے ہوتا اور سیدھی راہ پر چلنے کی وجہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ بڑھتے بڑھتے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو قریب تھا کہ لوگ کفار جو تھے نا وہ ان پر ٹوٹ پڑے، ان پر حملہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا، اور اس کے سوا میں کوئی ہرگز جائے پناہ نہیں پاؤں گا، اور اللہ کا حکم اور اس کو پہنچانے کے سوا میں کوئی اور اختیار رکھتا ہی نہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ابد تک، حتیٰ کہ وہ دیکھیں گے عذاب کا دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے مددگار کمزور تر ہیں اور تعداد میں کم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے۔ وہی عالم غیب ہے، وہی اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے کہ وہ اپنا رسالت کا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد بھی احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ۔